اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کسی شخص تک انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی وہ اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہو جائے گا کہ چلو نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی تھی، کیا تمہیں یہ چیزیں سمجھ نہیں تھی؟ کیا تمہارا دل گواہی نہیں دیتا تھا کہ یہ چیزیں بری ہیں اور یہ چیزیں اچھی ہیں؟ بالکل دیتا تھا، اس کی وجہ سے بھی پکڑ ہو جائے گی۔ انبیاء کی وحی جو ہے، ان کی تعلیمات، یہ تو نور علی نور ہے نا، ایک نور جو ہمارے اندر موجود تھا، اللہ نے ہمیں انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز دی تھی، جو اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو پالش کیا ہے انبیاء کرام کی وحی نے، کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس پہنچی، دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں، اس کے باوجود انسان اندھیرے میں مر جائے تو اس کی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، گاڈ کو سیریس لے لیا، اپنے نفس کو صاف کر لیا تمام رذائل سے، برے اخلاقیات سے، اور اسے مزین کر لیا تمام اچھے اخلاقیات سے، فضائل سے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور برباد ہو گیا وہ شخص، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، یعنی یہ نفس کے اندر جو سچائی تھی اس کو دبا کے رکھا۔ کئی لوگ ہیں دبا کے رکھتے ہیں، وہ اپنے ضمیر کے مجرم ہوتے ہیں، اور اس کی آپ نے نمائندہ مثالیں دیکھنی ہے تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں، ان کے ماننے والوں کو، کہ وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے کس طرح جھوٹی باتوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اندر ان کو گواہی دے رہا ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم نے، ہمارے جو بڑے لیڈر نے فرما دیا سو فرما دیا، اب ہم نے اس کا دفاع کرنا، تو وہ اپنے اندر جو سچائی ہے اس کو دبا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک مجرمانہ زندگی گزار۔ کذبت ثمود بطغواہا، یہ تو ایک انڈیویجول کا ذکر ہوا تھا، اب ایز اے قوم بھی کسی کے اندر ایسی برائی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اچھائی والے معاملات کو دبا دے اور برائی والے معاملات کو آگے لے کے چلے۔ اس کی ایک نمائندہ مثال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ سمود نے بھی سرکشی کی تھی اور وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا تھا ایز اے قوم، اس نے، قوم سمود نے، جو اتنی بڑی سچائی ان کے سامنے ہی جھٹلا دی۔ وہ کیا تھی سچائی؟ قرآن حکیم میں ذکر ہے، انہوں نے اپنے منہ سے بول کے کہا تھا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی، مردہ میں سے زندہ نکالنا الگ کو مسئلہ، پھر وہ منکر ہو گئے، الٹیمیٹلی ان پر عذاب آیا۔ اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سب سے بڑا شکی کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو وقت کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی پانی کی باری مقرر ہے۔ ایک دن باری مقرر تھی، اونٹنی نے اس چشمے سے پانی پینا ہوتا تھا، اور دوسرے دن قوم پانی بھرتی تھی، ان میں سے جو بڑا بدبخت تھا اس نے کھڑے ہو کے اونٹنی کو قتل کر دیا کہ جی ہم دونوں دن حامی کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے جو ہمیں یہ لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ اب وہ چونکہ اللہ کی اونٹنی تھی، اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیج دیا۔ فکذبوہ، انہوں نے جھٹلایا پیغمبر کو، فعقروہا، اور اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کی رگیں کاٹ دی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو تمہارے رب نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان کے گناہ کے سبب۔ فسواہا، اور سب کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ کا عذاب پھر ان کے اوپر آیا اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولا یخاف عقباہا، اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا، ہمیں اس بات پہ کوئی خوف نہیں ہے، ہم نے پیدا کیا تھا، ہم نے ان کو برباد کر دیا، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے کہ ہم سے آ کے کوئی بدلہ لے سکتا ہے۔ ولا یخاف عقباہا، ان کو تباہ کرنے کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ دنیا میں تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر دے اسے ڈر لگا رہتا ہے اس کے پچھلے بدلہ لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو ہم تباہ و برباد کر دیں ہم پہ کسی کا خوف نہیں ہے، ہم نے جس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر دیا، ہم سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔